جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان قرآن عربی کا ہمارا یہ کورس ہے جس میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والی عربی گرامر کو نہایت ہی آسان طریقہ کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، جس کی مدد سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آج ہماری اس کورس کی کلاس نمبر 10 ہے۔ آج کی کلاس میں ہم واحد کے صیغہ سے تثنیہ اور جمع بنانا سیکھیں گے۔ کلاس نمبر 8 میں ہم نے مذکر اسماء کی تثنیہ اور جمع بنانا سیکھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم مؤنث اسماء کی تثنیہ اور جمع بنانا سیکھیں گے۔ اگر آپ حضرات نے ہماری پچھلی کلاس نہیں دیکھی جس میں ہم نے مذکر اور مؤنث کو تفصیل سے پڑھا ہے، آپ یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے ہماری مذکر اور مؤنث کی کلاس دیکھ سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کو ہمارا آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی واحد تثنیہ جمع کی تعریف پڑھی تھی، آج پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ واحد، واحد وہ اسم جو ایک پر دلالت کرے، یعنی واحد وہ ہے جو ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے مسلمتن ایک مسلمان عورت، یا کتابن ایک کتاب، یا قلم ایک قلم۔ اور تثنیہ، تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے، یعنی دو چیزوں پر، جیسے مسلمتانی دو مسلمان عورتیں، یا کتابانی دو کتابیں، یا قلمانی دو قلم۔ اور جمع، جمع وہ اسم ہے جو تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے مسلماتن تمام مسلمان۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مذکر اسماء کی تثنیہ اور جمع بنانا سیکھ لیا تھا، اور آج کی کلاس میں ہم مؤنث اسماء سے تثنیہ اور جمع بنانا سیکھیں گے۔ مؤنث سے تثنیہ بنانے کا طریقہ۔ واحدہ مؤنث سے تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے صیغہ کے آگے الف اور نون کا اضافہ کریں گے۔ جیسے واحدہ مؤنث کا صیغہ ہے مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلمن ایک مسلمان مرد، اور اس کی مؤنث آئے گی مسلمتن ایک مسلمان عورت۔ اس سے اگر ہم نے تثنیہ بنانا ہے تو تا کے آگے الف اور نون کا اضافہ کریں گے، مسلمتانی دو مسلمان عورتیں۔ اسی طرح اگر کتابن واحد ہے تو اس کے آگے الف اور نون کا اضافہ کریں گے، کتابانی۔ اسی طرح ہم نے کسی بھی اسم کی تثنیہ بنانی ہے تو ہم اس کے آگے صرف الف اور نون کا اضافہ کریں گے، جیسے حافظتن ایک حفاظت کرنے والی عورت، اس کے آگے الف اور نون کا اضافہ کریں گے، حافظتانی دو حفاظت کرنے والی عورتیں۔ صالحتن ایک نیک عورت، الف اور نون کا اضافہ کریں گے، صالحتانی دو نیک عورتیں۔ ذاکرتن ایک ذکر کرنے والی عورت، تثنیہ بنانے کے لیے الف اور نون کا اضافہ کریں گے، ذاکرتانی دو ذکر کرنے والی عورتیں۔ صادقتن ایک سچ بولنے والی عورت، الف اور نون کا اضافہ کریں گے، صادقتانی دو سچ بولنے والی عورتیں۔ اسی طرح کافرتن سے کافرتانی، فاسقتن سے فاسقتانی، غافلتن غافلتانی، کاذبتن کاذبتانی۔ یہ تو تھا تثنیہ بنانے کا طریقہ، اور اب ہم پڑھتے ہیں مؤنث سے جمع بنانے کا طریقہ۔ واحدہ مؤنث سے جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد کے صیغہ سے آخری حرف گول تا کو ختم کر کے، جیسے مسلمتن کے آخر میں جو گول تا ہے اس کو ختم کر دیں گے، اور الف اور تا یعنی جو لمبی والی تا ہے اس کا اضافہ کریں گے، جیسے مسلمتن یہ واحد کا صیغہ ہے، اس تا کو ختم کر کے اس کی جگہ الف اور تا کا اضافہ کریں گے، مسلماتن، مسلمتن سے مسلماتن۔ اور اس کی مزید مثالیں، جیسے حافظتن ایک حفاظت کرنے والی عورت، جمع بنانے کے لیے اس تا کو حذف کر کے الف اور تا کا اضافہ کریں گے، حافظاتن، حافظتن سے جمع آئے گی حافظاتن۔ صالحتن سے جمع آئے گی صالحاتن۔ ذاکراتن سے ذاکراتن۔ صادقاتن سے صادقاتن۔ کافراتن ایک کافر عورت، جمع آئے گی کافراتن تمام کافر عورتیں۔ فاسقاتن فاسقاتن۔ غافلاتن سے جمع آئے گی غافلاتن۔ اور کاذباتن جمع بنانے کے لیے الف اور تا کا اضافہ کریں گے، کاذباتن۔
یہ تو تھا مؤنث سے جمع بنانے کا طریقہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جب بھی قرآن مجید میں کوئی لفظ ایسا دیکھیں جس کے آخر میں الف اور تا ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور اگر کوئی لفظ ایسا دیکھیں جس کے آخر میں الف اور نون ہے تو فوراً سمجھ جائیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ اب ہم اس واحد تثنیہ جمع کو ضمائر کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واحد تثنیہ جمع کا استعمال کیسے ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ضمائر کیا ہوتا ہے، یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ ہماری کلاس نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے ضمائر کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے۔ واحد مذکر غائب کے لیے ضمیر آتی ہے ہوا، تو اس کے لیے واحد اور مذکر کا صیغہ آئے گا مسلمن، جو کہ واحد کا صیغہ ہے اور مذکر کا صیغہ ہے۔ ہوا مسلمن، اس کا ترجمہ کریں گے وہ ایک مسلمان مرد۔ تثنیہ ہما، تثنیہ کی ضمیر ہے، اس کے لیے جو لفظ آئے گا تثنیہ مذکر کا، ہما مسلمانی، وہ دو مسلمان مرد۔ اگر استعمال ہونے والا جو لفظ ہے وہ مذکر ہے تو اس کی جو ضمیر آئے گی وہ بھی مذکر کی آئے گی، اور اگر لفظ تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے تو اس کی جو ضمیر ہوگی وہ بھی اس کے مطابق تثنیہ یا جمع کی ہوگی۔ جیسے ہم مسلمون، ہم جمع کی ضمیر ہے تو اس کے ساتھ جو صفت آئے گی وہ بھی جمع ہی کی آئے گی، جیسے مسلمون جمع کا صیغہ ہے، ہم مسلمون وہ سب مسلمان مرد۔ ہیا واحدہ مونث کی ضمیر ہے، واحدہ مونث غائبہ کی، تو اس کے لیے جو صفت آئے گی وہ بھی مونث کی آئے گی، ہیا مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت، ہما مسلمتانی وہ دو مسلمان عورتیں، ہن جمع کی ضمیر ہے ہن، اور اس کے لیے جمع کا صیغہ آئے گا مسلماتن وہ سب مسلمان عورتیں۔ یہ تو 6 ضمائر ہیں غائب کی۔ اسی طرح مخاطب کی 6 ضمیریں ہیں۔ انتا واحد مخاطب کی ضمیر ہے تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی، انتا مسلمن آپ ایک مسلمان مرد، انتما مسلمانی آپ دو مسلمان مرد، انتم مسلمون آپ سب مسلمان مرد۔ انتی مونث کی ضمیر ہے تو مونث کا صیغہ آئے گا مسلمتن آپ ایک مسلمان عورت، انتما مسلمتانی آپ دو مسلمان عورتیں، انتن مسلماتن آپ سب مسلمان عورتیں۔ یہ تو 6 ضمائر ہو گئے مخاطب کی۔ متکلم میں مذکر اور مونث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، انا مسلمن۔ اگر کوئی مذکر ہے کوئی مرد ہے تو وہ بولے گا انا مسلمن میں ایک مسلمان ہوں، یا انا مسلمن میں مسلمان ہوں، یا میں ایک مسلمان مرد۔ یا عورت ہے تو وہ بولے گی انا مسلمتن میں ایک مسلمان عورت۔ اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو میں مسلمان ہوں تو آپ بولیں گے انا مسلمن۔ اور جمع کے لیے بھی اسی طرح نحن مسلمون یا نحن مسلماتن ہم سب مسلمان مرد یا ہم سب مسلمان عورتیں۔ ابھی آپ نے ان تمام الفاظ کو اس طرح ضمائر کے ساتھ ملا کر پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ کو ضمائر کی بھی پریکٹس ہو جائے اور واحد تثنیہ جمع کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس چینل کو ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کو آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔